پر ہجوم دیکھو ہر خاص عام کا ہے فیصل بھائی کی در پر ہجوم دیکھو کی در پر ہجوم دیکھو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ فیضان بت رہا ہے فیضان بت رہا ہے فیضان بت رہا ہے فیضان بت رہا ہے سب شاد ہو رہے ہیں عمران بھائی کہ بت رہا ہے سب شاد ہو رہے ہیں کہ فیضان بت رہا جواب دیتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس مقدس جی آخری شعر کہ توحید بھی ہے آیا آصف بھائی کہ توحید بھی ہے آیا توحید بھی ہے آیا اپنی مراد لے آئے دنیا میں جو امت کے مسیحا بن کر مجھ کو رہنا ہے صدا ان کا ہی شیدا بن کر اتنی ہمت دے خدا جتنے ہیں گستاخ نبی نوچ ڈالوں میں انہیں غوث کا کتا بن کر اتنی ہمت دے خدا جتنے ہیں گستاخ نبی نوچ ڈالوں میں انہیں غوث کا کتا بن کر. حضرات بلا تاخیر خطیب اعظم ہندوستان حضرت آصف رضا سیفی صاحب کی اللہ بلا تاخیر آپ کی ادبی اور مذہبی سماعتوں کے حوالے ہاتھوں کو اٹھائیں ایک ایک فرد اپنے ہاتھ کو بلند کر دے حضور کے نام پر اور استقبال کر لے. نعرہ تکبیر
الله جليل الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله المحمود في كل فعاله، يا الله المحمود في كل فعاله، يا الله المحمود في كل فعاله. استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق حضرت محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق مخلوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین الشیخ عبدالقادر جیلانی. یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی شمس یا مخدوم محی الدین یا حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی. اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و احفظنی و ارشدنی. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ادب سے آقا کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل واحد وسلم. اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ سید الاولیاء، بارگاہ سلطان الرجال، بارگاہ سلطان ولایت سیدنا شیخ غوث اعظم کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کیا. صفِ ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، صفِ ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہیں مجرا. صفِ ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری. پھر میرے امام کہتے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی یہ کہے میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں تو اسے یہ خبر نہیں کہ سب سے بڑے حضور ہیں. اگر کوئی کہے کہ بہت بڑے عالم کا میں شاگرد ہوں تو اسے خبر نہیں کہ سب سے بڑے عالم بھی حضور ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سب سے بڑے پیر کے مرید ہیں تو اسے خبر نہیں کہ سب سے بڑے پیر بھی مدینے والے آقا ہیں. وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی. لیکن میرے امام نے کیا راستہ کھولا. آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہیں تو یہ کہہ کر کے اپنا کام بنا سکتے ہیں. یا رسول اللہ تیری سرکار میں جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سردی پڑ رہی ہے اور آپ لوگ تشریف فرمائیں. یہ وقت آپ کے بھی سونے کا ہے اور ہم بھی اگر لمبی مسافت طے کر کے آئیں تو ہمارے بھی آرام کرنے کا ہے. لیکن آپ نے کامیابی کا ایک بڑا مبارک زینہ کراس کر لیا ہے. سخت سردی میں موسم کو آپ نے شکست دے دی ہے. بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ سو گئے. اپنے مولویوں کی ناخوانوں کی باتوں سے کیا ہوتا ہے. آؤ چلو چلتے ہیں، آرام کرتے ہیں. انہی آرام نہ کرنے والوں میں آپ ہیں. کیا آپ نے ان کے جذبات اور احساسات کے چراغ کو بجھا دیا؟ اب میں آپ کو دیکھ کے ایک شعر پڑھ سکتا ہوں. عاشق نے دو قدم میں در یار پا لیا، عاشق نے دو قدم میں در یار، عاشق نے دو قدم میں در یار پا لیا اور زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. عاشق نے دو قدم میں در یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. عاشق نے دو قدم میں در یار پا لیا. مائک بہت اچھا ہے. میری بہنیں، میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مخدوم کائنات کے نالین کی برکتوں کا مصالحہ عطا فرمائے. آمین کہہ دوں. اور جو میرے بھائی کھڑے ہیں، میری یہ جسارت نہیں کہ میں ان کو بیٹھنے کے لیے کہوں. ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں ان کھڑے ہونے والے مشقت بھرے انداز میں حضور کی باتیں سننے والوں کے توسل سے سرکار براتی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کو قبول فرما لیں. یہ سخت سردی ہے اور میں تکلیف میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا.
لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میرے دیر میں آنے کی وجہ بھی میں خود ہوں۔ ظاہر سی بات ہے 5 بڑے شہروں کے بیچ سے نکلنا یہ بڑا مشکل کام ہے، وقت زیادہ 300-350 کلومیٹر کا سفر کرنا، رات بھر جاگ کر کے بھاگنا، یہ کتوں کے طریقے سے بھاگنا بولنا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بنجارا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا۔ ایک غزل کا شعر جو 30 سال سے میرے دماغ پر حاوی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ صاحبو ایک دن آپ انتظار کرتے رہیں گے اور اب نہ ہو ہم انتظار کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ آپ کا بیٹھنا یہ کسی ایک شخص کی محبت میں نہیں ہے، یہ تو سرکار غوث اعظم اور غریب نواز کے فیضان سے ان بزرگوں کے مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سخت سردی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مائک پہ جو آواز ہے بھائی، جتنی بھی باہر کی آواز ہے اسے بند کر دیں۔ میں گزارش کروں گا اس میں ایکو بھی بند کر دیں بھیا، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، اور آواز اسی کیمپس میں رکھیں، تھوڑی سی بڑھا دیجیے آواز۔ 2 سال پہلے بھی میری دعوت تھی، شاید میں اس وقت بغداد شریف چلا گیا تھا اور نہیں آ پایا تھا۔ گزشتہ سال بھی ایک بڑی میں اللہ اس کے رسول کی مرضی تھی کہ میں اپنی ذاتی اسی اشعاری کی وجہ سے میں مصروف ہو گیا تھا، گھر پہ تھا طبیعت کی علالت سے۔ ظاہر سی بات ہے روزانہ بھاگنا یہ ادھر ادھر، تو یوں کہے کہ میں نہیں آ پایا تھا یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ باراتی شاہ کی بارات میں مجھے بلایا ہی نہیں گیا۔ کمیٹی کے لوگوں نے آخری سانس تک مجھ پر محبتوں کے جو ہے نا دعوت نامے پھول بن کے نچھاور کرتے رہے۔ میری کم نصیبی تھی، میں اس بارگاہ میں آنے سے محروم رہا، اور آج جب آنے کا شرف مجھے ملا تو بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ بصراط و سلام کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ظاہری طور پر بہت چھوٹی سی ایک چادر شریف ہے، 150-2 میٹر کی ہے، وہ غوث پاک کی بارگاہ سے میں نے آستانے پر پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ تو میں نے کہا سرکار میری خطاؤں کو معاف فرمایا، میں 2 سال سے آنا چاہتا تھا، دعوت لے کے نہیں آ پایا، اب کی بلایا ہے تو پھر آپ اپنے جد کریم سیدنا شیخ کی بارگاہ کا یہ تبرک اس کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں۔ اس کے بعد کوئی بھی ہو جو بھی حضور کی محفل میں آتا ہے، آپ کی جگہ میں، میری جگہ کوئی آپ باتیں مدینے والے کی ہی کرتا ہے، سمجھے۔ اور میں اپنے بڑے بھائی مفتی توحید عالم صاحب قبلہ جو چرہ محمد پور میں اپنی علمی بساط کو کے کینوس کو بہت کشادہ کیے ہوئے ہیں، ان کے اخلاق اور مہتاب نظامی صاحب بھائی کی دعوت پہ میں 2 سال سے میں یہاں پر سر کے بل آنا چاہتا تھا، اور آج اپنے دل کو میں نے کارپیٹ بنا لیا۔ آئیے اور جاتے رہیے اسی پہ آپ سب ماشاءاللہ۔ محترم ہمارے پردھان جی ہیں اور محترم جمیل ٹھیکیدار صاحب ہیں۔ میں راستے میں تھا تو میں نے سوچا کہ کیا گفتگو کروں، کیا باتیں کروں آپ سے، تو مجھے میرے بزرگوں نے، ان بڑوں نے کہا کہ بات کریں بس اسی غوث اعظم سرکار کی۔ تو یہ جو میں آیا ہوں، اگر یہی اکتوبر میں محفل ہوتی تو شاید پھر میں بغداد شریف چلا گیا ہوتا، کیونکہ بغداد شریف میں تھا، اور اگر یہی محفل 20 دن کے بعد ہوتی تو پھر میں بغداد شریف میں ہوتا۔ تو آج اس درمیان میں یہاں ہوں تو دعا کرو، تصور میں غوث پاک کا کرم ہو جائے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کے آنگن میں بھی بیٹھنے کا شرف پا جائیں۔ چلیں گے انشاءاللہ، دل سے بولے چلیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ میں راستے میں تھا تو میں میں نے سلمان بھائی کی آواز میں نعت کی فضا یہاں پر جو بنی ہوئی تھی اس کی کچھ تصویریں مجھے دکھائی، اور میرے بھائی عمران بھائی کی نظامت بہت اچھے شعر کوٹ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ڈر لگتا ہے اگر میں اس دور میں نظامت کرتا تو پھر میں کیا بولتا ہے، ہاں میں کیا بولتا، میں تو بھول گیا کہ میں بھی کبھی نظامت کرتا تھا۔ لیکن نظامت کیا کرتا تھا، ایک رات مجھے علماء اور شعراء اور خطبہ کی اور قلیل تنخواہوں پر اپنا گزارا کرنے والے علماء کی مجھے خدمت کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تقریباً 25, 27, 28, 30 سال ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور کبھی میں نے کسی کو ذلیل نہیں سمجھا، اپنے سے جو ہے ابتر نہیں سمجھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ